بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نفس کی اصل حقیقت سے آشنا نہیں ہے اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ شیطان سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بیشتر نام نہاد علماء یہ نہیں جانتے کہ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے اور ان کے الگ الگ کام کون سے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نفس اور شیطان دونوں آپ کے اندر موجود ہیں اور وہ آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ انسان کا جسم ہے اور اس جسم کے اندر ناف سے اوپر اس جگہ پر نفس کا مقام ہے۔ جسم میں موجود یہ نفس ایک عرضی روح ہے جس کا تعلق مادیت اور عالم ناسوت سے ہے۔ اب چونکہ انسان کا جسم بھی اس زمین کی مٹی سے بنایا گیا جو یہی پیدا ہوتا ہے اور مر کر یہی رہ جاتا ہے، اس میں موجود سماوی روح جو اصل میں انسان کی اصل فارم ہے، انسان کو بھلائی اور نیکی کی طرف رغبت دیتی ہے، بندے کو رب سے واصل کرواتی ہے، جبکہ نفس انسانی وجود کو اس سماوی روح کے برعکس چلاتا ہے۔ اس آیت کے مطابق نفس کا پہلا درجہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی زمین سے جڑی ہوئی تمام لذات اور وقتی آسائش کی جانب رغبت دیتا ہے، دنیاوی خواہشات اور فحاشی کی طرف موڑتا ہے۔ نفس انسان کو یہ ثابت کرواتا ہے کہ زمین اور زمین سے دکھائی دینے والے ہی اصل حقائق ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ پاک اس نفس کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا۔ مثلا حکم الہی ہے کہ جھوٹ کسی صورت نہ بولا جائے، لیکن انسان اپنے نفس کی کسی نہ کسی خواہش کے پیچھے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے نفس کو معبود بنائے اس کی ہر خواہش کی پیروی کرتا ہے، اسے ہی شرک خفی کہتے ہیں، اور شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کی وکالت کر سکتے ہیں؟ یعنی اس آیت کے مطابق کسی صورت ایسے شخص کی وکالت یا شفاعت نہیں ہوگی۔ اب دنیا میں جو بھلائی اور نیکی ملتی ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور اگر کوئی برائی یا مصیبت، دکھ، پریشانی وغیرہ ملتی ہے تو وہ انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ آیت ہے۔ یقیناً یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ انسانی وجود میں کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کو راہ مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں پر چلاتی ہے، اسے ہی نفس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس نفس کی مخالفت کرنا، اس کی اصلاح کرنا ہی حقیقی عبودیت ہے، اور نفس کی درستگی کے لیے قرآن کی تعلیم نازل ہوئی ہے۔ مطلب جو قرآن کہتا ہے بس وہی کرنا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ نہیں کرنا، یہی عین بندگی ہے۔ اور یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کی اللہ پاک نے اس آیت میں قسم بھی کھائی ہے۔ اب شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک الگ مخلوق ہے جو ابلیس کی نسل خنوس سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ایک ہی ہے جو پوری انسانیت کو اکیلا کنٹرول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن نے ہم نشین کہا ہے، اور کہا ہے کہ جس نے اسے ساتھی بنایا جان لے کہ وہ بدترین ساتھی ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو بڑی عیاری سے مخلص بن کر انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس شیطان کا تصرف اور انحصار نفس پر ہوتا ہے۔ اس نے انسان کے دل اور دماغ کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہوتا ہے۔ نفس جس بدی کا حکم کرتا ہے، شیطان اس کو اپنے دل فریب وسوسوں سے انسانی مزاج اور طبیعت کے عین مطابق اس بدی پر انسان سے عمل کرواتا ہے۔ اب نفس اور شیطان کے کاموں میں فرق جان لیں کہ نفس انسان کو زمینی اور دنیاوی خواہشات اور لذات کی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ شیطان انسان کو اچھائی اور راہ ہدایت کی جانب نہیں آنے دیتا۔ انسان جسم میں موجود سماوی روح اور قلبی ارواح کی باطنی تعلیم یعنی روحانیت کی تعلیم کی طرف نہیں آنے دیتا، رکاوٹ بنتا ہے۔
اور اس پر وہ کافی حد تک کامیابی ہوا ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے کہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے باقی تمام کو اس نے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اب وہ مومن کون ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ مومن وہ ہے جو نفس کی مخالفت کر کے اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی ایمان کی پہلی منزل تزکیہ نفس کر کے باطن پاک کر لیتے ہیں، جن کے قلب میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، جن کے قلب کو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کے بعد شیطان کا اختیار کمزور ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہونے لگتا ہے۔ اس کے برعکس روز قیامت جب بندے کو اور اس کے ہم نشین شیطان کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود کھلی گمراہی میں تھا۔ قصہ مختصر، انسان اپنے نفس پر ہی گمراہ ہوتا ہے یا سیدھی راہ پر ہوتا ہے؟ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔